جیسے فواد چودھری نے کہا تھا کہ ان کو پاجامے بھی نہیں ملیں گے، آج تو ان کا پاجامہ اسمبلی میں اتار دیا فواد چودھری نے، اور ان کی شلواریں ہم ڈی چوک میں لٹکا دیں گے۔ جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی آج مسترد ہوگی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ایکچولی یہ ٹولہ جو عمران خان کے خلاف اکٹھا ہوا ہے یہ ساری قوم کو پتہ ہے، جو ان کے پیچھے کھڑے ان کو بھی پتہ ہے کہ منافقین ہے۔ یہ چونکہ غیر آئین سے ایک تصادم ہو رہی تھی تو نیشنل اسمبلی اسپیکر یا پاکستان تحریک انصاف ہر ایک وہ کام نہیں کرے گی جو غیر آئینی ہوگی۔ ہم آئین کے پاسدار ہیں، ہم آئین کا ساتھ دیں گے۔ آئین میں سکم موجود تھی اس لیے اس کو مسترد کر دیا گیا، اور ایک بات کرنی ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں حق اور باطل کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور تا قیامت رہے گی، لیکن ہر دور میں حق کی جیت ہوئی ہے۔ تھینک یو، عمران خان زندہ باد۔ اچھا، وہ لوگ جو آج بڑے ہاپ کے ساتھ شیروانی سلاح کے وزیر اعظم بننے آئے تھے انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایکچولی جو لوگ اس قوم کو بھکاری کہہ کر پکارتے ہیں، آیا وہ شیروانی پہننے کے مستحق ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ جو لوگ ہمیں بھکاری اور غلام تصور کرتے ہیں، ہمیں تو عمران خان نے خودداری کی سبق سکھائی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے زندگی میں ایک بار یہ کلمہ پڑھا ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو عمران خان کہتا ہے اس میں غیرت ہوگی، وہ باطل کے سامنے کھڑا ہوگا۔ عمران خان نے اس قوم میں کو غیرت دلائی ہے، خودداری کی سبق دی ہے، انشاءاللہ جیت حق کے ہوگی۔ السلام علیکم۔ والسلام۔ اچھا بتائیں، جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ مسترد ہوگی ہے، جو لوگ شیروانی سلاح کے وزیر اعظم بننے آئے تھے انہیں کیا کہنا چاہیے؟ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں اور پاکستان کے ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی تھی امریکہ کے ساتھ مل کے، اور ہمارے جو پاکستان کے غدار تھے اس وقت بھی وہ بھٹو کے خلاف تھے۔ آج وہ دور نہیں ہے۔ عمران خان کو ایک آنچ بھی آئی تو خدا کی قسم پر پورے پاکستان کو جلا کے رکھ دیں گے۔ یہ لوگ امریکہ کے کہنے پہ ہماری آرمی، ہمارے سیاستدان پیسے لے کر عمران خان کو نکالنا چاہتے ہیں، اور ہمیں خود مختاری چاہیے، ہمیں غربت چاہیے، خیر ہے، ہمیں مہنگائی چاہیے، خیر ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان ہمیں عزت دے، خود مختاری دے، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں ہم۔ اچھا، انہیں کیا کہنا چاہیں گے جو شیروانی سلاح کے آج وزیر اعظم بننے آئے ہوئے تھے؟ میاں صاحب انہیں کیا پیغام دینا چاہیں؟ وہ نیند کی گولیاں کھا کے سو جائیں، نیند کی گولیاں کھا کے سو جائیں، اور پھر اگلے الیکشن کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں خان صاحب پھر بھی ان کو اندر نہیں آنے دے گا اسمبلی میں۔ عدم اعتماد مسترد ہو گئی ہے، ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو شیروانی سلاح کے وزیر اعظم بننے آئے تھے؟ ان کو یہی کہیں گے، وہ پہلے بھی امریکہ کی غلامی کر رہے تھے، ابھی بھی جا کے امریکہ کی غلامی کرے۔ یہ پاکستان کی قوم اس وقت کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، صرف پاکستان کی قوم نہیں۔ اب جا کے دیکھیں پوری دنیا میں، کل جو میں نے ٹویٹ دیکھے بڑے بڑے مسلم رہنماؤں کے عمران خان کے حق میں، پوری مسلم امہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان اس وقت ہماری ضرورت ہے، اور ان کی شیروانیوں کا کیا، وہ تو ویسے ہی انہوں نے کسی چوری کے پیسے دلوائی تھی نا، وہ پیسہ بھی قوم کا تھا، ادھر ہی جائے گا، خزانے میں جائے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہنا چاہیں گے جو شیروانی سلاح کے آج وزیر اعظم بننے آئے ہوئے تھے؟ آج تحریک عدم اعتماد جو تھی وہ تو مسترد ہوگی، ان کے جو ہاتھ تھے وہ چکنا چور ہو گئے، انہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے فواد چودھری نے کہا تھا کہ ان کو پاجامے بھی نہیں ملیں گے، آج تو ان کا پاجامہ اسمبلی میں اتار دیا فواد چودھری نے، اور ان کی شلواریں ہم ڈی چوک میں لٹکا دیں گے۔ اور یہ جو انہوں نے حال کیا ہے ہمارا، ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے، ہمارے کپڑے پھاڑے گئے ہیں، پولیس والوں نے ہمیں در اندازی کیا، ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے اپنے قائد کی کال پہ، ہم نے ان کی کال کو فالو کیا، یہاں تک پہنچے، اور یہ امریکہ کا پٹھو، اور یہ شہباز شریف ہے جو کہتا ہے کہ بیکاریوں کی کوئی آواز نہیں ہوتی، بیکاری تم ہو، اس قوم کو بیکاری بنانے والے تم ہو۔ عمران خان قائد اعظم کے بعد ہمیں ایک لیڈر ملا جو خارجہ پالیسی دے رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم ان ہتھ کنڈوں سے بالکل نہیں ڈریں گے، ہماری جان، ہماری ایک ایک سانس عمران خان کے لیے، یہ جو ہجوم کھڑا ہے سارا عمران خان ہے۔ انشاءاللہ جیسے فواد چودھری نے بتایا کہ 7 تاریخ کو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو رہی ہے، اور امریکی مراسلہ اس سے پہلے آتا ہے کہ عدم اعتماد اگر کامیاب ہوئی تو اس کے بھیانک نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ بیرونی سازش تھی، یہ فنڈنگ تھا، سب کچھ، یہ سب جو ملاقاتیں کرتے رہے امریکی وفدوں کے ساتھ جا کر ان کے قونصل خانوں میں، یہ سارے پٹھو، یہ میر صادق، میر جعفر، ان کو اپنے حلقوں میں جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ پی ٹی آئی کے ورکر ان کے وہ حال بنائیں گے کہ یہ یاد رکھے گا کہ دنیا تک انشاءاللہ عمران خان اگلی باری پھر السلام علیکم۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، خان نے کیسا دیا،
صرف یہ پتا چلا کہ خان نے دیا کیسا. خان نے کہا تھا آخری بال تک لڑوں گا, خان نے ایسا دیا کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی. وسلام. اچھا یہ بتا دیں جو شیروانی سلا کے آج وزیر اعظم بننے آئے ہوئے تھے انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو ہمارے خان صاحب کو شیروانی کا ٹوٹا ہوا بٹن بھی دینا چاہ رہے تھے نا. خان نے ایسا دیا ان کی نسلیں یاد کریں گی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب صدر بننے نکلے تھے, اور شہباز شریف وزیر اعظم بننے نکلے تھے, اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بننے نکلے تھے. یہ پیو کا گھر ہے تیرا, لگ پتا جائے گا اب تمہیں. اگلی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا جذبات ہیں؟ ابھی تو آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں, ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جذبات اور تھے, آپ اور ہیں. کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ شیروانی سلا کے آج وزیر اعظم بننے آئے ہوئے تھے؟ بھائی جان, جس طرح ہمارے کپتان نے کہا تھا کہ آپ کو ساروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیپٹن ہوں, اور کیپٹن جو نا کبھی ہار نہیں مانتا. ہمیں یقین تھا ہمارا کیپٹن عمران خان ہار نہیں مانے گا, اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے. ہم پرامید تھے, کبھی بھی ہمارے ہاں کو ڈرا ہوا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس جو ہے نا اعتماد سے نکلے انشاءاللہ. اور اب جو یہ چور ہے, جو ملک کے غدار ہے, انشاءاللہ اب یہ جب اپنے حلقے میں جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کا استقبال کریں گے انشاءاللہ. یہ جس طرح خان صاحب نے کہا کہ ان لوگوں نے اچکنے سلوائی ہے, اور اس کی جو اچکنے ہیں وہ ٹنگی ہی رہ جائیں گی, یہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے. اور انہوں نے جو پی ٹی ایم نے نا, انہوں نے بہت بہت برا کیا. انہوں نے زخمی شیر کو جگایا. ان کو لگ پتہ چل جائے گا. ساری قوم عمران خان کے ساتھ ہے. ہم روزی کی حالت میں کس لیے آئے ہیں؟ عمران خان ہمیں کیا دے گا؟ وہ خود اللہ کا محتاج ہے, ہمیں کیا دے گا؟ ہم اس ملک کی خاطر آئے کہ ایک آزاد خارجہ پالیسی ہو. اللہ سے وہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو کھانا دینا ہے, کپڑے دینے ہیں. یہ رزق اور یہ سب اللہ نے دینا ہے. اللہ پہ ایمان ہو تو یہ سب کچھ ہوگا. انشاءاللہ ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں, اور آگے والا جو الیکشن ہوگا وہ انشاءاللہ کلین سویپ ہوگا. اچھا سر, کیا کہنا چاہیں گے جو شیروانی سلا کے بیٹا وزیر اعظم, باپ وزیر اعظم, بیٹا وزیر اعلیٰ, وزیر داعلیٰ, مولانا صاحب صدر, جن کے سارے ہاتھ چکنا چور ہو گئے, انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب چور اکٹھے ہوئے, اور چاہے یہ جتنا بھی بس کر لے کچھ نہیں کرے گا. لیکن دراصل بات یہ ہے نا کہ یہ ہمارا 10-15 باتوں کی لڑائی ہے. عمران خان جو آج لڑ رہے ہیں نا, یہ اپنے لیے نہیں لڑ رہے, یہ اپنے عوام کے لیے اس پاکستان کی خاطر لڑ رہے ہیں. یہ لڑائی جو ہم ہے نا, یہ ہمارے اس پاکستان کی لڑائی ہے, یہ ہمارے بچوں کی لڑائی ہے. پہلی بات میں آپ کو بولوں کہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں کھل کر کہا لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب صاف ظاہر ہے, سب کو معلوم ہے. پھر اس نے کہا حجاب کے بارے میں, پھر اس نے OIC اجلاس پاکستان میں بلایا, اس نے اکٹھا کیا سارے مسلمانوں کو, 57 ممالک کو. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ہم مسلمان تھے, آپ کو پتہ ہے ہمارا جو پاکستان کا نظریہ ہے, جو قائد اعظم کا نظریہ ہے, انشاءاللہ ہم وہی نظریے پہ چل رہے ہیں, اور ہم آزاد تھے, آزاد ہے, اور آزاد رہیں گے.